اور اس نے ڈھال کو ایسا مارا، علی مرتضیٰ کے ہاتھ سے ڈھال گری، چھوٹ گئی۔ ڈھال گری چھوٹی تو مولا علی کو غصہ آ گیا، میری ڈھال تو نے گرائی، اس کی سزا بڑی بری ہوگی۔ کیا کیا؟ ڈھال تو چاہیے تھا، اور علی وہ علی تھے جو کبھی پلٹ کر گئے نہیں، اسی لیے ان کا نام کرار ہے، وہ فرار نہیں ہے۔ اگر ڈھال لینے بھی جاتے تو کوئی ناسبی کہہ دیتا کہ ایک بار تو پلٹ کر گئے تھے نا۔ علی میں مرتضیٰ کو یہ بھی گوارا نہ ہوا کہ میں پلٹ کر جاؤں، پیٹ دکھا کے دشمن کو جانا یہ شان علی نہیں۔ اسی لیے سرکار نے فرمایا کل جھنڈا اس کو دوں گا جو فرار نہیں ہوگا بلکہ کرار ہوگا، کرار۔ جوانوں، میں تم کو شجاعت علی اس لیے سنا رہا ہوں کہ اگر اپنے جوانوں کو بزدلی سے نکال کے بہادر بنانا ہے تو علی کی شجاعت سنانی ہوگی۔ جب یہ قوم شجاعت علی کو جان لے گی تو بزدلی سے باہر نکل جائے گی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رخ دن ہے یا مہر سمام، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک ختام، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سروے جاں فضا، حیرت نے جھنجلا کر کہا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے۔ شرم نبی خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق ٹالا کیا، رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق ٹالا کیا۔ شکر کرم ترس سزا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا۔ دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ ہے بلبل رنگی رضا یا طوطی نغمہ سرا، ہے بلبل رنگی رضا یا طوطی نغمہ سرا۔ حق یہ کہ واصف ہے تیرا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ آج کی یہ محفل حضرت ملنگ بابا رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرس سراپا قدس کے موقع پر اصلاح عقائد و اعمال کے حوالے سے منعقد ہے۔ اللہ تعالیٰ میری آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ حضرت مولانا نذیر صاحب قبلہ، ان کی رفقا اور ان کی کاوشوں سے یہ محفل منعقد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بلانے والوں کو، آنے والوں کو، انتظام کرنے والوں کو اور اس محفل کے انعقاد میں مدد کرنے والوں کو، ممبر پہ بیٹھنے والوں کو، زمین پہ بیٹھنے اور کھڑے ہو رہنے والوں کو، سننے والوں کو، سنانے والوں کو، سب کو اپنی شان کے مطابق بہتر صلہ عطا فرمائے۔ اگر آپ حضرات صرف بھیڑ کرنے آئے ہیں تو ہو گئی ہے بھیڑ، اور اگر آپ کچھ سننے کے لیے آئے ہیں تو میری گزارش ہے کہ آپ اپنے موبائل اپنی جیب میں رکھ لیں، اور یہ جو چینلوں پر پروگرام ریکارڈ ہو رہا ہے یہ بعد میں آپ کو مل جائے گا۔ تھوڑی دیر آپ اطمینان و سکون کے ساتھ سن لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہتر جزا دے۔ آپ اتنی بڑی تعداد میں آئے ہیں، یہ آپ لوگوں کی محبتیں ہیں کہ بیٹھنے کے لیے جگہ ختم ہے، بلکہ کھڑے رہنے کے لیے بھی اب جگہ ختم ہو رہی ہے۔ اس لیے میں اب گزارش کرتا ہوں، بہت دیر تک میں نے بھی کوئی گفتگو نہیں کرنا ہے، کیونکہ میرے بعد بھی آپ کو جو ہے وہ ہمارے مخدوم گرامی حضرت علامہ سید نورانی میاں صاحب قبلہ حضور غازی ملت کے شہزادے سے آپ کو ان کا خطاب بھی سننا ہے۔ اس کے بعد بھائی مداح رسول شبیر برکاتی صاحب سے آپ کو حضور علیہ السلام کی مدح و ثنا بھی سماعت کرنے کا شرف حاصل کرنا ہے۔ تھوڑی دیر، جتنی دیر آپ سننا چاہیں گے، میں آپ کے سامنے کوئی تقریر نہیں، صرف اپنے دل کا درد پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، اچھی طرح یاد رکھو، ہر چیز کے
تین ادوار ہوتے ہیں، تین ادوار ہوتے ہیں ہر چیز کے۔ مثال کے طور پر ایک پھول، اس کی بھی زندگی کے تین ادوار ہوتے ہیں۔ پھول پہلے کلی بنتا ہے اور کلی بننے کے بعد مسکراتا ہے، اور مسکرانے کے بعد شام ہوتے ہوتے مرجھا جاتا ہے۔ یعنی کہ کلی بننا اس کا بچپنا تھا، کھل جانا اس کی جوانی تھی، اور اس کے بعد مرجھا جانا اس کا بڑھاپا تھا۔ اسی طرح روزانہ سورج طلوع ہوتا ہے، طلوع ہونے کے بعد سورج سر پر آتا ہے، اور سر پر آنے کے بعد پھر سورج مغرب کی سمت غروب ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ طلوع ہونا اس کا بچپنا ہے، شباب پر آنا اس کی جوانی ہے، اور اس کے بعد غروب ہو جانا اس کا بڑھاپا ہے۔ اسی طریقے سے آپ ہر ایک چیز کو دیکھ سکتے ہیں، ہر چیز کو آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ زیادہ مثالیں وقت کی قلت کی وجہ سے نہیں دی جا سکتی، لیکن اتنا ضرور ہے سب کے تین ادوار ہوتے ہیں، اور ہماری زندگی کے بھی تین ادوار ہیں۔ ہم پہلے بچے تھے، پھر جوان ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد بوڑھے ہوتے ہیں۔ بچپنے میں انسان کے پاس اتنی طاقت نہیں ہوتی۔ کہنے والوں نے کہا ہے کہ بچپنے میں پوری طاقت انسان کی اس کے پیروں میں ہوتی ہے، اس لیے بچے دوڑ بھاگ زیادہ کرتے ہیں۔ لیکن جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کی پوری طاقت اس کی زبان میں آ جاتی ہے، تو بوڑھے لوگ بولتے زیادہ ہیں، بچے دوڑتے زیادہ ہیں، بوڑھے بولتے زیادہ ہیں۔ لیکن جب انسان جوان ہوتا ہے تو سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک اس کے پورے جسم میں قوت ہوتی ہے، اس کے پورے جسم میں طاقت ہوتی ہے۔ اس لیے یاد رکھیے جوانی کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے کہ انسان جوانی میں جو چاہے کر سکتا ہے، انسان جوانی میں جو چاہے کارنامہ انجام دے سکتا ہے۔ اگر انسان چاہے تو زمین کا سینہ چیر کر کے جوانی کے اندر پانی بھی نکال سکتا ہے، اگر انسان چاہے تو پتھروں کو تراش کر کے اللہ اکبر ان کو خوبصورت شکل بھی دے سکتا ہے، پہاڑوں کو تراش کر کے جوانی میں انسان راستے بھی بنا سکتا ہے۔ جوانی بڑی قیمتی ہے، اور یاد رکھنا اسلام دین فطرت ہے۔ ہر مذہب کے اندر کسی بھی عمر کو اہمیت دی جاتی ہو یا نہ دی جاتی ہو، اسلام میں جوانی کی بہت اہمیت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے صحابہ سے، آقا ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ جوانوں کی اہمیت کرو، جوانوں کی عزت کرو، جوانوں کی اہمیت جانو، جوانوں کی عزت کرو، جوانوں کی قدر کرو۔ کون کہہ رہا ہے؟ پوری دنیا جس کی عزت کرتی ہے، اللہ رب العزت جس کو عزتیں عطا کرتا ہے۔ زہ عزت و اطلاع محمد، میرے امام کہتے ہیں زہ عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد۔ اللہ اکبر، جس کے قدموں کے نیچے اللہ کا عرش ہے وہ عزت والا رسول کہہ رہا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت فرما رہے ہیں اے میرے صحابہ جوانوں کی عزت کرو، جوانوں کو اہمیت دو۔ وجہ آقا ارشاد فرماتے ہیں جب میں نے نبوت کا اعلان کیا تو مکے کے بڈھوں نے میری مخالفت کی، جس نے میرا ساتھ دیا تھا وہ مکے کے جوان تھے۔ اس لیے جوانوں کی عزت کی جائے، جوانوں کی قدر کی جائے۔ اللہ اکبر، حضرت سیدنا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں احد کے میدان میں مصطفیٰ جان رحمت پر آنے والے تیروں کو جو میں اپنے سینے پہ لے رہا تھا، اس وقت میری عمر 16 سال سے زیادہ نہیں تھی۔ اللہ اکبر، سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں میرے چہرے پر ابھی داڑھی کے بال اگنا شروع بھی نہیں ہوئے تھے، تب میں نے مصطفیٰ جان رحمت کے پر آنے والے تیروں کو اپنے سینے پر لیا تھا۔ احد کی جنگ میں مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ میں نے شرکت کی تھی، اسی لیے آپ دیکھ لیں۔ اللہ اکبر، بدر کے جتنے فاتحین 313 سب کے سب جوان ہیں، احد کے جتنے فاتحین 700 سب کے سب جوان ہیں۔ اللہ اکبر، اسی طرح خندق جو کھود رہے ہیں وہ سب کے سب جوان ہیں، اور خیبر کا فاتح تو ایسا جوان ہے کہ جس کی جوانی کی گواہی مصطفیٰ جان رحمت نے دی ہے۔ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، علی کی طرح کوئی جوان نہیں ہے اور ذوالفقار کی طرح کوئی تلوار نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اندازہ فرمائے یہ جوانی ہے میرے عزیز۔ جوانی بڑی خوبصورت ہوتی ہے، جوانی بڑی حسین ہوتی ہے۔ جوانی میں
نیند بھی اچھی آتی ہے، جوانی میں انسان کھانا بھی خوب کھاتا ہے، جوانی میں انسان انجوائے بھی کرتا ہے۔ اسی لیے شیطان انسان کو جوانی میں اغوا کرتا ہے، شیطان انسان کو جوانی میں بہکاتا ہے، اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ جوانوں کو اپنی گرفت میں لے لے، جوانوں کو اپنا آلہ کار بنا لے، جوانوں کے افکار و نظریات کو اغوا کر لے، اس لیے کہ جوانی مجبوری بھی ہوتی ہے۔ انسان جوانی میں بہت جلدی کسی فکر سے متاثر ہو جاتا ہے، انسان اچھائی کی طرف بھی جوانی میں جلدی جاتا ہے اور برائی کی طرف بھی جلدی جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن اللہ تم سے نعیم کے بارے میں پوچھے گا۔ نعیم کے بارے میں مفسرین مختلف اقوال بیان کرتے ہیں، ایک قول یہ بھی ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ تم سے قیامت میں جوانی کے بارے میں پوچھے گا، خاص طور پر جوانی کے بارے میں سوال ہوگا، بتا تو نے اپنی جوانی کو کیسے گزارا، تو نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا، تو نے اپنی جوانی کو کس طرح گزارا، جوانی کی راتیں تو نے کہاں گزاری، جوانی کے دن تو نے کہاں گزارے، جوانی کی صبح تو نے کہاں گزاری۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہاں پر 90% سے زیادہ مجمع جوانوں کا ہے، میری قوم کے جوانوں، منبر پر بھی جو ہے اکثریت جوانوں کی ہے، اللہ اکبر، ناظم سے لے کے نعت خواں تک، نعت خواں سے لے کے منتظمین تک، منتظمین سے لے کے مقررین تک، مقررین سے لے کے سامعین تک، سب کے سب جوان ہے۔ اب میں جوانوں سے سوال کرتا ہوں، خاص طور پر جوانی سے متعلق سوال کیا جائے گا، بتا تو نے جوانی کی راتیں کہاں گزاری۔ اب میں اپنی قوم کے جوانوں سے پوچھتا ہوں، میری قوم کے جوانوں، تھوڑی دیر کے لیے تصور کرو، اللہ کا دربار ہے، خدا تم سے پوچھ رہا ہے، بتا میں نے تجھے جوانی دی تھی، میں نے تجھے قوت دی تھی، میں نے تجھے طاقت دی تھی، میں نے تجھے حسن دیا تھا، میں نے تجھے جمال دیا تھا، تو نے اپنی جوانی کی راتیں کس کام میں گزاری؟ تو ذرا تصور کرو اللہ کو کیا جواب دے سکو گے، رب کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے؟ یہی کہ رات کے 3 بجے تک انٹرنیٹ کا مس یوز کرتے تھے اور انٹرنیٹ پر زنا کی فلمیں دیکھتے تھے۔ اللہ اکبر، مجھے بتاؤ اے میری قوم کے جوانوں، جوانی آوارگی کے لیے نہیں، جوانی عیاشی کے لیے نہیں، جوانی پاپ کرنے کے لیے نہیں، جوانی گندی فلمیں دیکھنے کے لیے نہیں، جوانی کس لیے دی گئی ہے؟ قرآن کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے زندگی اور موت کو پیدا کر کے تمہیں آزمایا ہے کہ کون تھوڑی سی زندگی پا کر اچھا عمل کرتا ہے۔ میری قوم کے جوانوں، یہ جوانی 16 سال میں شروع ہوتی ہے اور 40 سے 50 سال میں ختم ہو جاتی ہے۔ یاد رکھنا، جوانی جانے کے لیے آتی ہے، جوانی کسی کی ہمیشہ رہتی نہیں ہے۔ علامہ ابن رجب حنبلی اپنے رسائل میں لکھتے ہیں کہ جو جوان جوانی کے اندر عیاشی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، زنا کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے، گناہ کر کے اللہ کے غضب کو چیلنج کرتا ہے، اللہ اس کو اتنا دردناک بڑھاپا عطا کرتا ہے کہ بڑھاپے میں اللہ اس کی نیند چھین لیتا ہے، نیند کا چین چھین لیتا ہے، اس کا سکون چھین لیتا ہے، اس کی راحت چھین لیتا ہے۔ جاؤ جا کر ان بڈھوں سے پوچھو جو جوانی میں زنا کرتے تھے، جو جوانی میں بدکاریاں کرتے تھے، جنہوں نے جوانی میں عورتوں کے حسن و شباب سے کھیلا تھا، جنہوں نے جوانی میں اللہ رب العزت کے غضب کو چیلنج کیا تھا، آج وہ بستر میں منہ چھپا چھپا کر کے رو رہے ہیں، کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے، اس لیے کہ میرا اللہ فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ گناہ کرتے وقت انسان کو احساس نہیں ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، گناہ کرتے وقت انسان کو احساس نہیں ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، لیکن یہ جوانی ڈھل جائے گی۔ رات کی تاریکیوں میں رنگریلیاں کرنے والوں، جیسے ان بڈھوں کی جوانی چلی گئی، میری اور تمہاری بھی جوانی ختم ہو جائے گی۔ لیکن ابن رجب حنبلی لکھ رہے ہیں کیا؟ غوث پاک کو دیکھنے والوں کو دیکھا ہے ابن رجب حنبلی نے، وہ بزرگ ہے ابن رجب حنبلی اپنے رسائل میں، کہ اللہ جب کوئی جوانی میں گناہ کرتا ہے تو اس کو بڑا دردناک بڑھاپا دیتا ہے،
بلکہ بڑھاپا اتنا کھوسٹ اور بدترین اور دردناک اللہ مسلط کرتا ہے، اس کو نیند نہیں آتی، اس لیے کہ نرم نرم گدوں سے انسان نرم گدوں پہ انسان لیٹ کر سکون نہیں پاتا، کیونکہ دولت کے بل پر نرم گدے خریدے جا سکتے ہیں، دولت کے بل پر سکون کی نیند نہیں خریدی جا سکتی۔ ہر چیز دولت کے بل پہ نہیں خریدی جا سکتی۔ دولت اور جوانی پر گھمنڈ اور غرور کرنے والوں، میری قوم کے جوانوں، یہ کسی ٹوٹے ہوئے دل کی فریاد ہے، یہ کسی فقیر کی آہو بکا ہے۔ جوانی بہت قیمتی ہے، جوانی بہت اہم ہے، اس کو پاپ کی نظر مت کر دینا، شیطان اغوا کرتا ہے۔ رات کو تارے گنتے ہیں بڈھے لوگ، جا کر کے نیک بڈھوں کی بات نہیں کرتا، وہ میرے سر کا تاج ہے، نیک بوڑھوں کی بات نہیں کرتا، وہ میرے سر کا تاج ہے، ان کی زیارت عبادت ہے۔ بلکہ جو نیک بوڑھے ہیں، جنہوں نے جوانی میں گناہ نہیں کیا، جو نیک بوڑھے ہیں، میرا اللہ فرماتا ہے جبریل فرشتوں میں اعلان کر دو کہ یہ نیک جوان اب بوڑھا ہو گیا ہے، اس کی داڑھی سفید ہو گئی ہے، اگر بڑھاپے میں اس سے کچھ گناہ ہو جائے تو کہہ دو فرشتوں سے اس کا گناہ نہ لکھا کریں، کیونکہ جس نے جوانی میں گناہ نہیں کیا اب بڑھاپے میں گناہ ہو رہا ہے تو اس کا گناہ نہ لکھا جائے۔ اللہ جبریل سے کہتا ہے جبریل جاؤ فرشتوں میں اعلان کر دو کہ یہ جوانی میں نفل بھی پڑھتا تھا، جوانی میں سنتیں بھی پڑھتا تھا، لیکن بڑھاپے کی وجہ سے اب کمر درد ہے، اب گھٹنے میں درد ہے، اب پیر میں تکلیف ہے، کمزور ہو چکا ہے، نفل نہیں پڑھ پا رہا ہے، سنت نہیں پڑھ پا رہا ہے، لیکن پھر بھی چونکہ جوانی میں پڑھتا تھا اب بڑھاپے میں نہیں پڑھ پا رہا ہے، تو نہ پڑھنے کے باوجود بھی اس کے نام اعمال میں سنتوں کا ثواب بھی لکھا جائے، نوافل کا ثواب بھی لکھا جائے۔ اور اللہ فرماتا ہے مجھے سفید داڑھی والے بڈھوں کی دعا رد کرنے میں حیا آتی ہے، سفید داڑھی والے بڈھے جب دعا کرتے ہیں میں ان کی دعا قبول کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں لیکن یاد رکھنا، نیک بوڑھے میرے سر کا تاج ہے، لیکن وہ بوڑھے جنہوں نے جوانی میں پاپ کیے، عیاشیاں کی، ہاں پوری زندگی صبح کو شیونگ کرتے تھے، سنت مصطفیٰ جسے داڑھی کہتے ہیں، منڈوا کر کے خوبصورت بننے کے چکر میں، اسمارٹ بننے کے چکر میں گٹر میں پھکواتے تھے۔ جا کر کے ان سے پوچھو اگر انہوں نے توبہ نہیں کی، اگر وہ سدھرے نہیں، اللہ ان پر اتنا دردناک بڑھاپا مسلط کرتا ہے، راتیں تارے گن گن کر گزارتے ہیں، نیند نہیں آتی۔ اور آپ جانتے ہیں بڑھاپے میں دوست کیا کام آئیں گے، بڑھاپے میں تو بیوی بھی ساتھ چھوڑ دیتی ہے۔ ہائے ہائے، جس کی زلفوں کا اسیر بن کر، جس کی زلفوں کا اسیر بن کر فجر کی نماز میں سوتا پڑا رہتا تھا، اب بڑھاپا آیا تو بیوی نے بھی ساتھ چھوڑ دیا۔ اندازہ فرمائے، بچے بھی نہیں پوچھتے، دوست بھی نہیں پوچھتے، احباب بھی نہیں پوچھتے۔ یاد رکھنا گناہ کا انجام بہت بدترین ہے، خدا کو بھول جانے کا انجام بڑا بدترین ہے۔ اور سن لو، جوانی میں پاپ کرنے والا بڑھاپے میں اتنا مجبور ہوتا ہے کہ روٹی کے ٹکڑوں کو تک محتاج کر دیا جاتا ہے، اور جب وہ بھیک مانگتا ہے تو لوگ اس کو بھیک بھی نہیں دیتے۔ ابن رجب حنبلی فرماتے ہیں کہ سید الطائفہ ہمارے مرشد حضور سیدی سرکار جنید بغدادی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ بغداد کے بازار سے گزر رہے ہیں، ایک بڈھا بھیک مانگ رہا ہے، ایک بڈھا بھیک مانگ رہا ہے، کوئی اس کو بھیک دینے کے لیے تیار نہیں۔ کسی مرید نے کہا مرشد بغداد والے اتنے بے مروت کیسے ہو گئے کہ اس بڈھے کو بھیک دینے کے لیے تیار نہیں؟ تو سید الطائفہ جنید بغدادی نے کہا تھا نہیں بغداد والوں کا قصور نہیں ہے، اس بڈھے کی زندگی جا کر معلوم کرو، اس نے جوانی میں ضرور پاپ کیے ہوں گے، اس نے جوانی میں ضرور عیاشیاں کی ہوگی، اس نے جوانی میں ضرور گناہ کیے ہوں گے، اسی لیے آج اس کو بھیک نہیں مل رہی ہے۔ جب لوگوں نے جا کر کے تحقیق کی تو پتا چلا واقعی یہ جوانی میں گناہ کرتا تھا۔ میرے بھائیوں، وقت گزرنے کے بعد پچھتانے سے کام نہیں چلتا۔ اللہ اکبر، آج اللہ نے جوانی دی ہے، انٹرنیٹ کی نظر مت کر دینا۔ آج میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے بتاؤ، فیس بک پر بیٹھتے ہو، 2-3 گھنٹے گزار دیتے ہو، مجھے بتاؤ اللہ اکبر، انٹرنیٹ پر بیٹھتے ہو، 6-8 گھنٹے نظر کر دیتے ہو۔ آج ہر گھر میں وائی فائی لگا ہوا ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، واٹس ایپ پر 2-3 گھنٹے، فیس بک پر کئی گھنٹے، پکچروں میں، فلموں میں، اور گندی فلموں کی ویب سائٹوں، آپ کو میں بتاؤں اللہ اکبر، جلسوں میں کہنے شرم آتی ہے، لیکن کیا کہیں، دل کا درد کہنے پہ مجبور کرتا ہے۔ جب سروے کیا گیا، جب تحقیق
کی گئی کہ سب سے زیادہ گندی فلمیں کس ملکوں میں دیکھی جاتی ہے، تو آج سے 70 سال پہلے کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر جو ملک بنا تھا، سب سے زیادہ گندی فلمیں وہاں دیکھی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب جہاں مسلمان زیادہ ہیں، گندی فلمیں وہاں زیادہ دیکھی جا رہی ہے۔ مجھے بتاؤ، عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرنے والوں، تم کہتے ہو قبر میں رسول اللہ کی زیارت ہوگی، جن آنکھوں سے زنا کے مناظر دیکھے ہو، ان آنکھوں سے رسول اللہ کا دیدار کیسے کرو گے؟ جن آنکھوں سے گندی فلمیں دیکھے ہو، ان آنکھوں سے حضور کا دیدار کیسے کرو گے؟ کہیں ایسا نہ ہو قبر میں حضور تشریف لائے اور یہ کہہ کر منہ پھیر کر چلے جائیں تیری آنکھیں اس قابل نہیں ہے کہ تو میرے رخ مدحا کو دیکھ سکے۔ اللہ نہ کرے وہ غیرت والا گنجور رسول اگر ہماری قبروں سے منہ پھیر کر کے چلے جائیں۔ قبر میں ایک ہی ہستی نے آنا تھا، صرف ایک ہستی، ایک ہی ہستی نے آنا تھا، کسی نے نہیں آنا تھا۔ بڑی معذرت کے ساتھ ہم لوگوں سے اتنا پیار کرتے ہو، ہاتھ چومتے ہو، نظر دیتے ہو، سب کرتے ہو، اللہ تمہیں سلامت رکھے، ہم بھی نہیں آئیں گے، ہم بھی نہیں۔ سچی سچی بات ہے، کوئی مکھن لگانے کی بات نہیں، کیونکہ ہمیں بھی مرنا ہے۔ اگر ہم تمہیں ہتھیلی میں جنت دکھائیں گے ہتھیلی پر، تو ہمیں بھی اللہ کو جواب دینا پڑے گا۔ لیکن سن لو، رات کی تاریکی میں زنا کی فلمیں دیکھنے والوں، عورتوں کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کرنے والوں، لڑکیوں سے ناجائز رشتے بنانے والوں، کوئی نہیں آئے گا قبر۔ سب سے بے وفا اگر کوئی ہے تو یہ دنیا ہے، دنیا، نہ مال، نہ اولاد، نہ بھائی، نہ بچے، کچھ نہیں۔ بھائی میں تو کہہ رہا ہوں قبر کے قریب آ کے مٹی ڈال کے جائیں گے، میں بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں۔ لوگ تو جنازے میں بھی نہیں آتے، گہرے دوست جنازے میں نہیں آتے۔ ہم نے اس چھوٹی سی عمر میں بہت تجربات دیکھے، اللہ نے بہت دکھایا ہمیں۔ کووڈ کے موقع پہ ہم نے دیکھا کہ باپ کے جنازے میں بیٹے نہیں گئے۔ آپ کس دنیا پہ فریبتا ہو، باپ کے جنازے میں بیٹے نہیں گئے، بیٹے کے جنازے میں باپ نہیں گیا، پیر کے جنازے میں مریدین نہیں گئے جو پیر چومتے تھے، پیر، پیروں کے جنازے میں مرید۔ کون، کس دنیا سے دل لگایا ہے آپ نے؟ کس دنیا سے دل، اور کس رسول سے بھاگ رہے ہو؟ تمہاری قبر میں کوئی نہیں آئے گا ایک ہستی کے سوا، ایک ہستی نے آنا ہے، صرف ایک ہستی نے، صرف ایک ہستی نے آنا ہے۔ اور وہ ہستی جب تشریف لائے تو لوگ کہتے قبر میں اندھیرا ہوگا۔ ہم نے کہا جن کی قبر میں ہوگا ہوگا، جو رسول اللہ کا وفادار ہو اس کی قبر میں اندھیرا ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ جب وہ تشریف لائیں گے تو میرے امام کہتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر۔ یادگار اولیاء کانفرنس۔ یہ آنکھوں کا دھوکہ ہے، دھوکہ۔ اگر تھوڑا سا ٹائم بچا لے تو نعرے اگر صرف 2 لگا دے تو اچھا، تکبیر و رسالت، تھوڑا ٹائم بچا۔ مجھے کسی نعرے سے اختلاف نہیں، اللہ جانتا ہے، سب نعرے اچھی بات ہے۔ کوئی جلسہ ایسا رکھے جس میں صرف نعرے لگائیے، اس میں صرف بات ہے۔ یہ نگاہوں کا دھوکہ ہے، نظر کا دھوکہ۔ یہ سوچتے ہو نا کہ قبر 2 گز زمین ہے، یہ 2 گز زمین نہیں ہے۔ جس کی قبر میں حضور قدم رکھ دیں، جس کی قبر میں حضور قدم رکھ دیں، پھر وہ 2 گز زمین نہیں ہے، پھر وہ زمین کا ٹکڑا بھی نہیں ہے، بلکہ حضور جس کی قبر میں قدم رکھ دیں پھر اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دی جاتی ہے، تا حد نگاہ کشادہ کر دی جاتی ہے، اس میں جنت کے درخت بھی لگا دیے جاتے ہیں، اس میں جنت کی نہریں بھی بہا دی جاتی ہے، اس میں جنت کے باغات بھی لگا دیے جاتے ہیں، اس میں جنت کا بستر بھی لگا دیا جاتا ہے۔ نظر کا دھوکہ ہے، 2 گز زمین ہے، وہ 2 گز زمین نہیں، حضور جہاں قدم رکھ دیتے ہیں وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتا ہے۔ اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ قیامت میں اٹھے گا 500 سال کے بعد، 1000 سال کے بعد، 200 سال کے بعد، 500 سال کے بعد، 5000 سال کے بعد۔ ہم نے کہا 1000 سال تیرے لیے ہے، جو نبی کو دیکھ کر آنکھ بند کرے گا، ادھر
سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا. ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں، انہیں دیکھ کر سو گئے، ان کو دیکھنے کے لیے بیدار ہو. یہ موت سے محشر ہے، یہ موت سے محشر ہے، اسی کو مومن کی موت. لیکن یہ کس کے لیے ہے؟ صرف وفادار. یہ کس کے لیے ہے؟ صرف وفادار کے لیے. اسی لیے دنیا میں غداروں کا عرس نہیں ہوتا، دنیا میں صرف وفاداروں کا عرس ہوتا. دیکھ لیجئے، جس نے غداری کی عرس اس کا نہیں ہوتا، عرس وفاداروں کا ہوتا ہے. ایک بات کہتا ہوں، آپ کہیں گے وفادار تو بہت ہے لیکن سب کا نہیں ہوتا. میں نے کہا کچھ ایسے ہیں جن کا عرس فرشتے بھی کرتے ہیں، انسان بھی کرتے ہیں، لیکن کچھ ایسے وفادار ہیں انسان بھول جاتے ہیں تو ان کا عرس فرشتے کرتے نظر آتے. ان کا عرس فرشتے، انسان کرے نہ کرے فرشتے کرتے ہیں. اور فرشتے کیسے کرتے ہیں؟ نم کا نومت العروس، ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی. ملنگ شاہ بابا کے وصال کے دن یہ جو بھیڑ جمع ہے یہ کیوں ہے؟ حضور سے وفاداری کی تھی، اس لیے حضور کے وفادار ان کی بارگاہ میں آج بھی وفاداری کا خراج پیش کریں. ورنہ عرس کو ختم کرنے کے لیے تو 100 سال تک کے تحریکیں چلی، تحریکیں دم توڑ گئی، لیکن عرس تو وہ دم توڑنے نہیں دیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ تحریک ملا چلا رہا تھا اور عرس کو اللہ نے باقی رکھا تھا. ملا کی اللہ کے آگے کبھی چل ہی نہیں سکتی. یاد رکھنا، کوئی نہیں چیز کی نہیں چل سکتی، کیونکہ اللہ فرماتا ہے، اللہ اکبر، اللہ فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. جو ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرتے ہیں اللہ ان کی محبت لوگوں کے دل میں انڈیل دیتا ہے. جس کی محبت اللہ انڈیل دے کسی ملا میں طاقت نہیں کہ وہ کھرچ کر پھینک سکے. اسی لیے تو 900 سال ہو گئے، آج بھی یا غوث المدد کے نعرے لگ رہے ہیں. 800 سال سے زیادہ ہو گئے غریب نواز کے ڈنکے بج رہے ہیں. 1300 سال سے زیادہ ہو گئے کربلا کے ڈنکے بج رہے ہیں. 1400 سال سے زیادہ ہو گئے مولا علی کے ڈنکے بج رہے ہیں. 1400 سال سے زیادہ ہو گئے افضل البشر بعد الانبیاء صدیق اکبر کی عظمت کا نعرہ لگ رہا ہے اور قیامت تک لگتا رہے گا. لیکن ایک بات کہہ دوں مسلمانوں، قبر بہت خوبصورت ہے، صرف وفادار ہو جاؤ، صرف وفادار ہو. ایک بات کا سوال لے کر آؤں، صرف وفادار ہو جاؤ. لمبی نہیں کرنا چاہتا، صرف حضور کے وفادار ہو جاؤ. قبر بہت خوبصورت ہے. بتاؤں کتنی خوبصورت ہے؟ توجہ، کتنی خوبصورت ہے بتاؤں؟ دھیان دے دیجیے بس. اللہ کرے بات قرآن سے بات سمجھانے کی کوشش کروں. دیکھو، توجہ کرو. اللہ ایسا سلائے گا قبر میں کہ کوئی چین چاں کی کسی بائک کے ہارن کی آواز بھی تمہیں بے چین نہیں کرے گی. توجہ کرنا، بہت ذمہ داری سے بات کروں. ممبر پر میرے پیچھے پورے علماء بیٹھے ہوئے، سب علماء ہیں. غلطی کروں گا تو ان کو اصلاح کا حق ہے اور انہیں کرنا چاہیے، ہے نا. یہ وہ ممبر نہیں کہ سمجھ میں آئے تو بھی بولو سبحان اللہ، نہیں سمجھ میں آئے تو بھی بولو سبحان اللہ. نہیں، یہ وہ نہیں ہے. یہ بہت ذمہ دار ممبر ہے علماء اہل سنت کا. توجہ ہے. آپ اگر حضور سے وفاداری کر لی، حضور سے، اللہ اتنی سکون کی نیند سلائے گا. اور کیسے سلائے گا پتہ ہے؟ اللہ خود تھپکیاں دے گا جیسا کہ اس کی شان ہے. میں قرآن پیش کر رہا ہوں آپ کے ساتھ. اللہ خود تھپکیاں دے گا جیسا کہ اس کی شان ہے. آئیے سنیے قرآن، سورۃ الکہف ہے. چند نوجوان اپنا ایمان بچانے کے لیے، دھیان دیجئے، توجہ، چند نوجوان اپنا ایمان بچانے کے لیے ایک غار میں گئے اور سو گئے. ایک غار میں گئے اور سو گئے. کتنا سوئے؟ 309 سال تک کے سوئے. کتنا سوئے؟ 300. کتنا سوئے؟ 309 سال تک. 3 سال میں بدبو آنے لگتی ہے، چونٹیاں تیسرے دن کاٹنے لگتی ہے. لیکن قرآن بتا رہا ہے کہ کتنے سال سوئے وہ؟ 309 سال تک. 309 سال تک وہ سوئے. لیکن اللہ نے کیا کیا؟ قرآن اور تفسیر ابن عباس. ابھی میں نیچے کسی کا ذکر نہیں کر رہا ہوں کیونکہ ابن عباس کو سب مانتے ہیں.
عرس کا انکار کرنے والے بھی ابن عباس کو مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، ہم سے زیادہ کون مانے گا ان کو؟ ابن عباس وہ ہستی ہے جو صحابی بھی اور اہل بیت بھی ہے۔ کچھ خوش نصیب ایسے ہیں جو صحابہ بھی ہیں اور اہل بیت بھی ہیں، یعنی ان کے پاس دو نسبتیں حاصل ہیں۔ سبحان اللہ، یہ وہ ابن عباس ہیں، حضور کے صحابی بھی ہیں، حضور کے اہل بیت میں بھی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کے وہ نیک بندے۔ اچھا، قرآن نے کیا کہا؟ وہ بڈھے نہیں تھے۔ پھر آ گئی نا بات، دیکھیں آ گئی، وہ بڈھے نہیں تھے، کون تھے؟ جوان تھے، چند جوان۔ دیکھو جوانوں کی سونے کی بھی اہمیت۔ جوان تھے، کس لیے نکلے؟ حضرت عیسیٰ کی وفا میں ایمان بچانے کے لیے نکلے۔ وقت کا بادشاہ ایمان چھین رہا تھا اور یہ چند جوان نکلے اور غار میں سو گئے۔ 309 سال تک سوتے رہے، چونٹی نے بھی نہیں کاٹا، کیڑے بھی نہیں آئے۔ اور آپ کو بتاؤں اللہ کی شان، غار جو ہوتا ہے، غار جو ہوتا ہے پتھر کا بنا ہوتا ہے پہاڑ میں، اور غار کے اندر منہ کھلا ہوتا ہے، غار کے اندر منہ کھلا ہوتا ہے۔ تو جو غار تھا، اس غار کا منہ کھلا ہوا تھا، تبھی تو وہ اندر گئے۔ غار کا منہ کھلا ہے تبھی تو وہ اندر گئے۔ اب اندر گئے، اندر جا کر سو گئے، اللہ نے ان کو سلا دیا۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے ان کی نیند کی خاطر، دھیان دیں، اللہ نے ان کی نیند کی خاطر نکلتے وقت تو سورج، جب سورج نکلتا تھا تو بھی سورج کی کرنیں غار میں آنے نہیں دی، اور جب سورج ڈوبتا تھا تو بھی سورج کی کرنیں غار میں آنے نہیں دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ سورج کی کرنیں اگر غار میں جائے گی تو میرے ان بندوں کی نیند خراب ہو جائے گی، تو اللہ نے ان کی نیند کا خیال کرتے ہوئے، بہت نازک موڑ پہ بات آئی ہے، سلی گڑی والوں توجہ کرو، گرد و نواح سے آنے والوں، اگر یہ فلسفہ سمجھ میں آ گیا تو فلسفہ موت و حیات اور زندگی کا پورا انجوائے کا آپ کو مل جائے گا۔ اللہ اکبر، وہ چند جوان ایمان بچانے کے لیے غار میں سو گئے تو اللہ رب العزت نے یہ فیصلہ کیا، اگر سورج کی کرنیں جائے گی تو ان کی نیند خراب ہو جائے گی، تو اللہ نے سورج کو حکم دیا، اللہ نے سورج کو حکم دیا، اللہ نے سورج کو حکم دیا، سورج اپنا راستہ بدل دے، نکلتے وقت بھی تیری کرنیں غار میں نہیں جانا چاہیے، ڈوبتے وقت بھی اجالا غار میں نہیں جانا چاہیے۔ ان کی نیند کی خاطر اللہ نے سورج کا راستہ بدل دیا، اور اللہ فرماتا ہے ہم اپنی شان کے مطابق ان کے کانوں کو سہلا کر، ان کے کانوں پہ تھپکیاں دے کے ہم ان کو سلاتے رہے۔ غور کرنا، غار میں اللہ اکبر، عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے چند جوان ایمان بچاتے عیسیٰ علیہ السلام سے وفا کرتے ہیں، تو اللہ ان کی نیند کا اتنا خیال کرتا ہے کہ خود ہی تھپکیاں دیتا ہے، اپنی شان کے مطابق سورج کا راستہ بدل دیتا ہے تاکہ ان کی نیند میں خلل نہ آئے۔ اب مجھے بتاؤ، جو عیسیٰ علیہ السلام کی وفا میں غار میں سو جائے تو اس کو اس شان سے سلایا جاتا ہے، جو جان عیسیٰ محمد الرسول اللہ کی وفا میں اگر مزار میں سو جائے تو اس کو کتنے سکون سے سلایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بات اتنی ہے کہ حضور سے وفا کر لو، بس ایک حضور سے وفا کر لو، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا گیا ایسے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ حضور سے وفا کر۔ اب حضور سے وفا کیا؟ حضور سے وفا کیا؟ ایک بات کہوں، سوچو، یہی حضور سے وفا ہے کہ جن آنکھوں سے رسول اللہ کی زیارت کرنی ہے ان آنکھوں سے تم زنا کی فلمیں دیکھ رہے ہو۔ کون کون دیکھتا ہے مجھے نہیں معلوم، میں صاحب کشف نہیں، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں قبر میں حضور کو کیا منہ دکھاؤ گے۔ اگر حضور منہ پھیر کر چلے، کوئی نہیں آئے گا قبر، اگر حضور منہ پھیر کر چلے گئے، بتاؤ دنیا کے سامنے عزت دار بننے والوں، دنیا کے سامنے عظیم انسان بننے والوں، سفید کپڑے پہن کر، اچھی داڑھی رکھ کر، اچھی ٹوپی پہن کر، اچھے اچھے القابات کے ساتھ اگر آپ نے دنیا کے سامنے اچھے بنے اور راتوں کی تنہائیوں میں پاپ کرتے رہیں، راتوں کی تنہائیوں میں گناہ کرتے رہیں، راتوں کی تنہائیوں میں جرائم کرتے رہیں، ہر انسان اپنے آپ کو اچھی طرح جانتا ہے، اپنے من میں ڈوب کر باجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا
کا نہ بن، اپنا تو بن۔ یاد رکھنا یہ جوانی گزر جائے گی، پھر کہتا ہوں یہ جوانی گزر جائے گی، بڑھاپے میں پچھتاؤ گے، بڑھاپے میں پچھتاؤ گے، بھیک بھی نصیب نہیں ہوگی، روٹی کے ٹکڑے کو لوگ ترس جاتے ہیں جوانی میں پاپ کرنے والے۔ میری قوم کے جوانوں، اس لیے آج آپ کو پیغام دیا جاتا ہے، حضور سے وفا کرو گے تو سکون سے قبر میں سو گے۔ حضور کی وفا جب قبر میں سکون عطا کر سکتی ہے تو حضور کی وفا دنیا میں سکون کیوں نہیں عطا کر سکتی؟ آپ کہیں گے سید کیا ہم لوگ وفادار نہیں؟ میں نے کہا یہ فیصلہ میں نہیں کرتا اور یہ فیصلہ تم بھی نہیں کر سکتے، یہ فیصلہ تو حضور نے کرنا ہے۔ اب ایک سوال کرتا ہوں، مجھے بتاؤ حضور کے وفادار ہونے کا دعویٰ ہے، ذرا یہ بھی تو بتاؤ کیا کوئی اپنے محبوب کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی چھینتا ہے؟ کیا کوئی اپنے محبوب کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی چھینتا ہے؟ حضور سے وفاداری کا دعویٰ کرنے والوں، نبی کے نام پہ جان دینے کی بات کرنے والوں، مجھے ایک سوال کا جواب دو، اپنے ضمیر کی عدالت میں خود کھڑے ہو کر کے اپنے آپ کو جواب دو، کیا اپنے محبوب کی آنکھوں کی ٹھنڈک کوئی چھینتا ہے؟ نہیں۔ اب مجھے بتاؤ آقا نے کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اب بتاؤ جو قوم اپنے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہ پہنچا سکے کیا وہ رسول اللہ کے وفادار ہونے کا اعلان کر سکتی ہے؟ مجھے بتاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ذرا غور کریں، یہ رونا میں روز روتا ہوں۔ ایک بات آپ سے، حضور سے وفا ہے، حضور سے پیار ہے، حضور سے عشق ہے۔ دیکھو ابھی حضرت نورانی میاں صاحب قبلہ تشریف لانے والے مخدوم صاحب کے شہزادے، میرے مخدوم کے شہزادے، اگر ان کا رومال کسی کو مل گیا، مخدوم زادے نے رومال دے دیا، میں یقین کرتا ہوں آپ اس رومال کو استعمال نہیں کرو گے، عزت سے چوم کے رکھو گے، تجوری میں رکھو گے۔ اگر وہ کسی کے پیر ہے تو مرید کہے گا، کیا کہے گا کہ میں نے اس کو اپنی قبر میں لے کر کے جانا ہے، کیونکہ یہ میرے مرشد کا تحفہ ہے، یہ میرے مرشد کا تحفہ۔ تو یہ لوگ شور کر رہے ہیں نا اصل میں۔ اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو اب میں کچھ کہوں یا آپ لوگ شور کریں، پھر کوئی بات، کوئی مسئلہ نہیں۔ اب میری گزارش ہے اگر کوئی مہمان بھی ہو تو ان کو وہیں روکیں آپ، اور جب حضور نورانی میاں سرکار تشریف لائیں گے تو ان کے ساتھ ان کو عزت سے لے کر آئیے گا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اب ذکر رسول سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ اب جو مہمان ہیں ان کو عزت کے ساتھ وہیں کرسی بٹھا کے روکیے، جو بھی بڑی ہستیاں ہیں وہ میرے سراکوں پہ، ان کی جوتیاں سراکوں پہ، میں قرآن حدیث پڑھ رہا ہوں، جب تک نورانی میں حضرت تشریف نہیں لاتے ان کو ادھر مت لائیے، حضرت کے ساتھ لائیے گا، پھر حضرت آ جائے پھر یہاں انٹری بند، کوئی نہیں آئے گا، پھر سمجھ میں آئے بات؟ درود شریف پڑھیں آپ۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہ۔ اصل میں میں ناراض ہو کے نہیں کہہ رہا ہوں، میں ناراض نہیں ہوتا آپ سے، اور ناراض ہونا بھی مجھے نہیں چاہیے، میں ناراض بھی نہیں ہوں، لیکن چونکہ میں تقریر یاد کر کے نہیں آتا ہوں، مجھے روحانی، عرفانی، حقانی کوئی تقریر میں نے کبھی کتاب ہاتھ میں نہیں لی، یہ میرے پاس اتنا دماغ نہیں کہ میں اتنا یاد کروں، میں یاد کر کے نہیں آتا ہوں۔ آپ جس طرح ماحول بناتے ہیں اس طرح یہ جملے نکلتے ہیں، تو جب کوئی بھی ڈسٹرب کرتا ہے تو پھر ڈسٹرب ہونے کے بعد مضامین ذہن سے نکل جاتے ہیں، یہ بات ہے۔ اور پھر تقریر کے لیے یاد کرنا پڑتا ہے، یہ تو دل کا درد ہے۔ میں کوئی تقریر کرنے بھی نہیں آیا، میں کوئی مقرر بھی نہیں ہوں، اور نہ میں تقریر کرنا کوئی علامہ فہامہ بھی نہیں ہوں کہ میں کوئی آپ کے سامنے فکری بات کر رہے ہیں۔ میں صرف ایک جلا ہوا دل جو ہے نا جب چیختا چلاتا ہے، بس وہ یہی آؤ بکا ہے، بس یہ دکھڑا آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اللہ کرے آپ کے دل میں اتر جائے۔ ایک بار درود شریف پڑھنے، اب کوئی آواز نہیں کرے گا، سب لوگ خاموشی کے ساتھ سنیں، بہت اچھا سن رہے ہیں۔ سلیگوڑی والوں تمہارا سننا بھی ہمیں یاد رہے گا، اتنی دیر سے لوگ کھڑے ہیں، کھڑے ہو کے گھنٹوں سے سن رہے ہیں، محفل میں گھنٹوں سے کھڑے ہیں آپ لوگ، میں سمجھتا ہوں کئی گھنٹے ہو گئے، مجھے آئے ہوئے 1 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا ممبر پہ، آپ لوگ کھڑے رہ کے سن رہے ہیں، میری دعا ہے۔ اور یہ لوگ جو بیٹھے ہیں یہ بھی بہت تنگ جگہ میں بیٹھے ہیں، ان کو جو ہے نا پلتی بدلنے کے لیے بھی ان کو جگہ نہیں ہے۔ میری فقیر کی دعا ہے کہ قیامت کے دن جو 50,000 سال کا دن ہے، اللہ اس دن تمہیں کھڑے رہنے سے محفوظ کر لے، حضور کی محبت میں کھڑے، حضور کی محبت میں بیٹھے ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تھوڑی دیر سن لو، ایک بار سب درود شریف پڑھیں، اگر سننا چاہتے ہیں ہزاروں درود اس وقت آقا کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں گے، سب بلند آواز سے درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم
وآلہ وصحبہ صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ سوال ہو رہا تھا کیا ہم حضور کے وفادار ہیں، کیا ہم حضور کے عاشق ہیں؟ بالکل آپ کا جواب درست ہے، میں کوئی انکار نہیں کرتا، مجھے انکار کرنے کا حق بھی نہیں، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں آپ مجھ سے بہتر عاشق رسول ہو۔ اگر عاشقان رسول کی فہرست بنے گی، آپ کا نام اوپر رہے گا اور سب سے نیچے آخری میں میرا نام، اور وہ بھی یہ تمنا کرتا ہوں کہ اگر آخر میں بھی میرا نام آ جائے تو بھی میں کامیاب رہوں گا۔ میں اتنا گرا پڑا آدمی ہوں، میری کوئی اوقات اور حیثیت نہیں ہے، لیکن ایک سوال کرنا ہے اپنے آپ سے، اپنے ضمیر کی عدالت میں کھڑے ہو کر، اپنے دل سے، اپنے دل کو جج بنا کر، اپنے دل کو مفتی بنا کر، اپنے دل کو قاضی شرع بنا کر، اپنے دل کو قاضی القضات بنا کر کے، یہ چیف جسٹس بنا کر، اپنے دل کو فیصل بنا کر پوچھئے کہ ہم عاشق رسول ہیں، کیا ہم حضور کے وفادار ہیں؟ اب آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، میرے بھائی بتا، ذرا غور کر، اب تیرے پیر نے تجھے ٹوپی دی، رومال دیا، میں نے دیا، مفتی اعظم نے دیا، شیخ الاسلام نے دیا، غازی ملت نے دیا، جس کو ہی بزرگ مانتے حضور سیدی سرکار امین ملت نے دیا، جس کو ہی بزرگ مانتے ہو، بالکل انہوں نے کچھ دیا، آپ نے پیر کا تحفہ ہے سر پہ رکھا، آنکھ پہ رکھا، قبر میں لے جاؤں گا، قبر میں لے جاؤں گا، قبر میں لے جاؤں گا، قبر میں لے جاؤں گا۔ میں نے کہا تجھے سلام ہے میرے بھائی، بہت سلام ہے، بہت سلام ہے، بہت پیر کے تحفے کی کیا قدر کرتا ہے تو۔ اور پیر کا تحفہ، پیر نے اپنا تحفہ اپنے بیٹے کے ہاتھ سے دیا، پیر نے اپنا تحفہ اپنے خلیفہ کے ہاتھ سے دیا، تو بھی آپ کہتے ہیں یار تحفہ بھی بے مثال، لانے والا بھی بے مثال، اور آپ نے اس کو رکھا۔ کبھی آپ اس کو بیت الخلاء میں پہن کر نہیں گئے، کبھی آپ نے اس کو پیٹھ کے پیچھے پھینکا نہیں، کبھی آپ نے اس کو پیر سے رگڑا نہیں، تمہیں سلام ہے بھائیو، لیکن آپ سے پوچھتا ہوں، ایک تحفہ آپ کے پیر نے دیا ہے جس کو آپ سر پہ رکھ رہے ہیں، عطر لگا رہے ہیں، قبر میں لے جانے کا پلان ہے، بچے ہاتھ لگاتے ہیں تو چیخ پڑتے ہو اے دور ہٹ، بچوں کی کام نہیں، وہاں ہاتھ نہیں لگانا، بیوی ہاتھ لگاتے تو کہا دور ہٹ، وہاں ہاتھ نہیں لگانا۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، پیر کے بھی تحفے کی اتنی قدر ہے، کیا اللہ کے دیے ہوئے تحفے کی بھی اتنی ہی قدر ہے؟ اللہ نے بھی تو ایک تحفہ دیا آپ کو، حضور کے وفادار ہونا، اللہ نے بھی ایک تحفہ دیا، توجہ ہے، بس یہ دل کی آواز ہے، اللہ نے بھی ایک تحفہ دیا تمہیں۔ پیر کا تحفہ قبر میں کام آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کسی کو ناراض ہونا ہے تو 1000 بار ہو جائے، لیکن میں پوری ذمہ داری، پیر کا تحفہ قبر میں کام آئے گا کہ نہیں آئے گا، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ کام بھی آ سکتا ہے، نجات بھی ہو سکتی ہے، اور اگر اللہ چاہے تو کام نہیں بھی آ سکتا، اللہ کی چاہت پر ہے۔ کیونکہ میرے پاس ایک دلیل ہے، توجہ کرنا، کہ عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین مرا تو وہ رسول اللہ کا جبہ اس کو پہنایا گیا، مگر حضور نے فرمایا میرا جبہ اس کو پہنایا تو گیا ہے لیکن میرا جبہ اس کو کام نہیں آئے گا قبر میں۔ وجہ، توجہ، دھیان دیجئے، حضور کا جبہ اس کو کام نہیں آئے گا قبر میں، وجہ کیونکہ جبہ تو پہنا لیکن وہ حضور کا وفادار نہیں تھا۔ اصل چیز وفا پر ہے، جب رسول اللہ کا جبہ پہننے والا رسول اللہ کا وفادار نہ ہو تو اس کو نبی کا جبہ کام نہیں آتا، تو اگر پیر کا تبرک لے جانے والا نبی کا وفادار نہ ہو تو پیر کا تبرک اس کو کیا قبر میں کام آئے؟ بات رسول اللہ کی وفا کی ہے، بس۔ ارے حضور سے وفا نہیں ہے تو نماز بھی کام نہیں آنا، روزے بھی کام نہیں آنا، کوئی عمل بھی کام نہیں آنا، اصل چیز حضور کی وفا ہے۔ لیکن آپ بات سنیے، پیر نے تحفہ دیا تو سر آنکھوں پہ رکھتے ہو، اللہ نے بھی تحفہ دیا، اس کی کیا عزت کی آپ نے، اس کی کیا قدر کی آپ نے؟ اور تحفہ اللہ نے دیا، اور کس کے ہاتھوں سے دیا؟ تحفہ اللہ نے دیا اور کس کے ہاتھوں سے دیا؟ تحفہ اللہ کا ہے، اس تحفے کو نماز کہتے ہیں۔ اللہ نے معراج میں لامکاں پہ بلا کے محبوب سے کہا محبوب اتنی دور آئے ہو، صرف سمجھانے کے لیے بطور مفہوم عرض کر رہا ہوں، اتنی دور آئے ہو، اتنا لمبا سفر کیا، سفر سے لوٹنے والے کے لیے سنت ہے، سفر سے لوٹنے والے کے لیے سنت ہے کہ جب گھر لوٹے تو کوئی نہ کوئی تحفہ لے کر کے لوٹے۔ آقا نے یہاں تک فرمایا جب سفر سے واپس جایا کرو تو اپنے بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ تحفہ لے کے جایا کرو، اور یہ بھی فرمایا جب تحفہ لے کے جایا کرو تو پہلے بیٹوں کو مت دیا کرو، تحفہ پہلے بیٹیوں کو دیا کرو، پہلے تحفہ بیٹیوں کو دو، بیٹوں کو مت دو۔ 3 بیٹیاں اور 1 بیٹا ہے، اکلوتے بیٹے کو پہلے مت دینا، پہلے بیٹیوں کو دینا۔ آقا فرماتے بیٹی کا دل بڑا نازک ہوتا ہے، جس نے بیٹے کو تحفہ دیا بیٹی کا دل دکھ جائے گا، جس نے بیٹی کا دل دکھایا اس نے مجھ محمد کا دل دکھا دیا۔ غور فرمائے۔
फरमाए जिस मजहब में बेटी की इतनी इज्जत है कि बेटे से पहले तोहफा बेटियों को दो और फिर बेटियां बेटियां होती है। माएं और बहनें अगर सुन रही है तो उनसे कहना चाहता हूं, ऐ मेरी बहनों, दुनिया ने तो तुम्हें चिता पर जिंदा जलाया था, शौहर की चिता पर। दुनिया ने तो तुम्हें जिंदा दफन किया था पैदा होने के बाद। दुनिया ने तो तुम्हें शैतानत कहा था, दुनिया ने तो तुम्हें नहुसत कहा था, दुनिया तो तुम्हें जैव ज़िना का आला करार दिया था। अगर तुम्हारी इज्जत को किसी ने बहाल किया है तो वो सिर्फ और सिर्फ आमिना का लाल है। मेरे आका ने फरमाया, बेटी को बुरा मत जानो, क्योंकि मैं मोहम्मद बेटियों का बाप बन करके आया हूं। बेटी की परवरिश करने वाला बाप और मैं मोहम्मद जन्नत में इतने करीब होंगे जैसे ये दो उंगलियां करीब है। जब लोग अपनी बेटियों को अपने हाथों से जिंदा दफन कर रहे थे, तवज्जो, जब लोग अपने हाथों से अपनी बेटियों को जिंदा दफन कर रहे थे, उस वक्त एक हस्ती थी जो अपनी बेटी की आमद पर उठ करके खड़ी हो रही थी और कह रहे थे, फिदा की उम्मी वाबी या फातिमा, फातिमा तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए। गौर तो फरमाए, तवज्जो तो फरमाए। तो अर्ज ये कर रहा था, अल्लाह ने फरमाया, महबूब इतनी दूर आए हो, तोहफा लेकर जाओ, मेरे बंदों के लिए तोहफा मेरी तरफ से ले जाओ, अपने हाथ से देना। वो तोहफा क्या था? नमाज। नमाज नमाज का तोहफा था। अब बताओ, पीर के तोहफे की इतनी इज्जत है, अल्लाह के तोहफे की क्या इज्जत है? पीठ के पीछे फेंक दिया ना अल्लाह के तोहफे को, पीठ के पीछे फेंक दिया, डाल दिया पीठ के पीछे। दोस्तों के लिए टाइम है, बीवी के लिए टाइम है, बच्चों के लिए टाइम है। अल्लाह का वो तोहफा जो रसूलुल्लाह के हाथों दिया गया, कम से कम इन हाथों का, हुजूर के वफादार होना, हुजूर के हाथों का नसीब वाला कौन हो सकता है? हमारा नसीब हमारा रसूल है। लेकिन वही हुजूर फरमा रहे हैं, ऐ मेरे सहाबा दुआ करो, कोई बदबख्त करके बात पूरी कर लूं। याद रखना, जवानी का सही इस्तेमाल करो, जवानी का मिसयूज ना करो, जवानी में अल्लाह की इबादत करो, इसलिए कि अल्लाह को जवान भी पसंद है और जवानी की इबादत भी पसंद है। आज से पहले अगर कुछ भी किया है, कुछ भी किया, तौबा कर लो। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, जमउल जवामे एक किताब है, उस किताब में ये हदीस मौजूद है। अल्लाह पाक हदीस कुदसी में फरमाता है, जिस जवान को मैं खूबसूरती दूं, ध्यान से सुनिए, सब खूबसूरत हो, याद रखना, अगर रंग सांवला है तो ये खूबसूरती के खिलाफ नहीं है, क्योंकि जिसको कुदरत चार कस्में उठाकर जिसके हुस्न को बयान करे, उससे खूबसूरत कौन हो सकता है? अल्लाह फरमाता है, वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनी तक़वीम। अल्लाह फरमाता है, तीन की कसम, जैतून की कसम,
طور سینا کی قسم اور بلد امین یعنی مکے کی قسم۔ تفسیری ترجمانی یہ ہو سکتی ہے ولادت گاہ ابراہیم کی قسم، ولادت گاہ عیسیٰ کی قسم، ولادت گاہ موسیٰ کی قسم اور ولادت گاہ محبوب کی قسم۔ لوگ کہتے ہیں میلاد کہاں سے ثابت ہے؟ میں نے کہا جن کے میلاد گاہوں کی قسم قرآن اٹھاتا ہے، اب یہ میلاد نہیں تو پھر میلاد کس چیز کا نام ہے؟ اور ایک تفسیری قول اور بھی بیان کر دوں، 3 سے مراد صدیق اکبر، زیتون سے مراد عمر ابن خطاب اور طور سینا سے مراد عثمان غنی اور بلد امین سے مراد مولا علی۔ تب یہ کہہ سکتے ہیں ابو بکر کی قسم، عمر کی قسم، عثمان کی قسم، علی کی قسم۔ 4 قسمیں اٹھا کر کے پھر کہا جا رہا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہت خوبصورت بنایا۔ انسان بہت خوبصورت ہے، فرشتوں کے پاس بھی وہ حسن نہیں ہے جو اللہ نے حضرت انسان کو عطا فرمایا ہے، اس لیے کہ اگر اللہ کی مخلوق میں انسان سے زیادہ خوبصورت کوئی ہوتا تو اللہ اپنے محبوب کو اسی لباس میں بھیجتا۔ اللہ نے محبوب کو لباس بشر میں بھیج کر بتا دیا تجھ سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں ہے۔ یہیں آ کر کچھ مولویوں کو ٹھوکر لگی، نبی کو لباس بشر میں دیکھ کر انہوں نے کہا نبی چھوٹا ہے کیونکہ لباس بشر میں ہے۔ ہم نے کہا نظریں بدل گئی تو نظارے بدل گئے۔ نبی کو لباس بشر میں مولوی نے دیکھا تو نبی چھوٹا نظر آیا، اور ہم نے لباس بشر میں دیکھا تو ہمیں لباس بشریت کی معراج کا اندازہ ہو گیا، اور بیدم شاہ وارسی کا دمدار شعر یاد آ گیا، اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے، اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے، جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے، جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے، ہمیں پتا چل گیا لباس بشریت کتنا عظیم لباس ہے کہ اللہ نے حقیقت محمدی کو لباس بشر پہنا کر کے بھیج دیا۔ اس لیے تم سب خوبصورت ہو، لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ثم رددناہ اسفل سافلین۔ اگر تم نے جوان کی قدر نہیں کی، اگر تم نے جوانی کی قدر نہیں کی تو اللہ تمہیں بڑھاپے کے عمیق غار میں ڈھکیل دے گا۔ آپ سوچتے ہیں کیا کوئی ایسا بھی ہے جس کو بڑھاپا نہیں آتا؟ علامہ ابن رجب حنبلی اپنے رسائل میں لکھتے ہیں کہ علامہ ابن طیب طبری رحمت اللہ تعالی علیہ 100 سال کی عمر میں بھی جوان دکھتے تھے، 100 سال کی عمر میں بھی جوان دکھتے تھے۔ یاد رکھنا یہ جو سٹیا ہوا کھوسٹ کمزور بڑھاپا آتا ہے نا، بڑھاپا وہ گناہوں کی وجہ سے آتا ہے، ورنہ اگر انسان گناہ نہ کرے بال سفید ہو جاتے ہیں، لیکن بڑھاپا نہیں آتا جس کو کمزوری کہتے ہیں۔ میں نے کہا نا آپ کو کہ کہنے والے نے یہ جو بات کہی کہ محمد کے غلاموں کو بڑھاپا آ نہیں سکتا، غلاموں کو بڑھاپا، داڑھی سفید ہونا یہ حسن ایمان کی نشانی ہے، بڑھاپا کمزوری کا نام ہے، کمزوری کا۔ اللہ اکبر، اسی لیے اللہ نے اپنے محبوب کو بھی بڑھاپے سے محفوظ رکھا۔ 63 سال کی عمر میں بھی اللہ کے رسول علیہ السلام 35 سال کے جوانوں کی طرح نظر آتے تھے، اسی لیے جو بھی حضور کو دیکھتا پکار اٹھتا یا شباب، اے جوان۔ اسی لیے یاد رکھنا، اللہ اکبر۔ اور پھر بات مولا علی کی آتی ہے تو اللہ نے علی کو ایسی جوانی عطا فرمائی ہے، اللہ نے علی کو ایسی جوانی عطا فرمائی ہے کہ مولا علی کو کبھی بڑھاپا آیا ہی نہیں۔ بلکہ ایک بات میں آپ سے کہہ دوں، قاتل دشمن تھا لیکن قاتل نے علی کو بازار میں نہیں مارا، قاتل نے علی کو دکان پہ نہیں مارا، قاتل نے علی کو بستر پہ سوتے ہوئے نہیں مارا، اس لیے کہ علی کی نیند میں بھی روب تھا، روب۔ قاتل جان گیا علی کو مارنا ہے تو سوتے میں بھی نہیں مارا جا سکتا، اگر علی کو مارنا ہے تو حالت نماز میں حملہ کرو تبھی علی کو مارا جا سکتا ہے۔ اسی لیے مولا علی کے لیے اس عمر میں جب داڑھی سفید ہو گئی تھی، قاتل نے ٹکرانے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ اللہ نے علی کو وہ جوانی عطا کی تھی کہ ان کو کبھی بڑھاپا آیا ہی نہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، علی کی طرح کوئی جوان نہیں ہے، ذوالفقار کی طرح کوئی تلوار نہیں۔
ابن رجب حنبلی لکھتے ہیں ابن طیب تبری سے پوچھا گیا 100 سال کی عمر میں آپ کو بڑھاپا نہیں آیا، وجہ؟ ابن طیب تبری فرماتے ہیں میں نے جوانی میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا اور اللہ نے مجھے بڑھاپے سے محفوظ فرما لیا۔ طاقت بہت ہوگی، لوگ کیا کہتے ہیں؟ میں انکار بھی نہیں، گھی کھاؤ، کاجو کھاؤ، بادام کھاؤ، پستہ کھاؤ، مغزیات کھاؤ، مقوی غذائیں کھاؤ، طاقت رہے گی۔ میں ایک سوال کرتا ہوں، انکار نہیں، کھاؤ، لیکن جن کے گھر میں 1 مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا ان کو کون سے ڈرائی فروٹ نصیب ہوں گے؟ جن کو روٹی نہیں تھی کھانے کے لیے وہ ڈرائی فروٹ کب کھاتے؟ لیکن طاقت کتنی تھی، کتنی طاقت تھی۔ ایک دن میرے مولا علی مرتضیٰ کی ڈھال گر گئی، پوری زندگی میں ایک ہی بار ڈھال گری۔ میں خیبر نئے انداز سے پڑھنے لگا ہوں، توجہ فرمائیں، ہیں علی کا بیٹا موجود ہو تو پھر میں خیبر نئے انداز سے پڑھنے لگا، توجہ فرمائیں، غور کرتے ہیں آپ، پوری زندگی میں مولا علی کی ایک ہی بار ڈھال گری، بس ایک بار۔ اور وہ کون سا مقام تھا؟ وہ مقام خیبر تھا۔ کبھی کبھی لوگ خیبر بیان کرتے بھی اتنا کہتے ہیں کہ مرحب نے حملہ کیا تو علی کا کچھ نہیں ہوا۔ میں یہ خلاف واقعہ بات ہے، ہم لوگ غلو کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ مولا علی کو تلوار لگی اور پیشانی زخمی ہوئی اور پوری زندگی آپ کی پیشانی پر وہ نشان رہا۔ مرحب مرحب تھا، 1000 پہلوانوں کے برابر سمجھا جاتا تھا۔ چمڑے پہ کھڑا ہوتا، چمڑا کھینچ لیا جاتا، چمڑا پھٹ جاتا، لیکن مرحب اپنی جگہ سے ہٹتا نہیں تھا۔ مرحب اتنا طاقتور، اس نے حملہ کیا اور مولا علی تھے بہت خوبصورت، بہت خوبصورت تھے بھائی۔ یہ جو پیون لگائے جاتے ہیں نا ٹاٹ میں، کہ وہ تو بہت خوبصورت نہیں تھے، یہ ابن تیمیہ کی غلاظت کی وجہ سے ہے، ورنہ علی کے تو آج بھی بیٹے اتنے خوبصورت ہیں۔ 1400 سال گزرنے کے بعد علی کے حسن کو اگر دیکھنا ہے تو ان کے بیٹوں میں دیکھ لو۔ اور ایک بات بتاؤں، دنیا میں ایک بندہ ایسا گزرا ہے جو مرد ہو کر بھی برقع پہنتا تھا۔ دنیا میں ایک مرد ایسا گزرا ہے جو مرد ہو کر بھی برقع پہنتا تھا۔ آپ نے برقع ہمیشہ عورتوں کو پہنتے دیکھا ہوگا، لیکن ایک مرد تاریخ میں ایسا بھی ملتا ہے جو مرد ہو کر برقع پہنتا تھا، اور وہ کسی اور خاندان کا نہیں تھا، وہ بھی میرے مولا علی مرتضیٰ کے خاندان کا شہزادہ تھا۔ وہ برقع کیوں پہنتا تھا؟ اس لیے کہ وہ اتنا خوبصورت تھا کہ اس کو کافر بھی دیکھتے تھے تو دیکھتے رہ جاتے تھے، اور کافر دیکھ کر کے مسلمان ہو جاتے تھے۔ اس خوبصورت لڑکے، اس خوبصورت شہزادے کو دنیا امام علی رضا کے نام سے جانتی ہے۔ وہ اپنے چہرے پہ نقاب ڈال کے چلا کرتے تھے۔ آپ کو اتنا بتا دوں خوبصورت کتنے تھے میرے بھائیوں، ایک مرتبہ ایک 4 سال کا مجوسی کا بچہ، ایک 4 سال کا مجوسی کا بچہ دیکھ رہا ہے کہ بغداد میں ایک بندہ چہرے پہ نقاب ڈال کے گھوڑ سوار جا رہا ہے، بغداد کے لوگ اس کے پیچھے بھاگ رہے، تو اس ڈنڈے سے بچے نے پوچھا، او بغداد کے سنجیدہ لوگوں تم کیوں بھاگ رہے ہو؟ اللہ اکبر۔ لوگوں نے کہا یہ ہمارے نبی کا شہزادہ ہے، اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ کہا دیکھا، ارے اس نے تو چہرے پہ نقاب ڈالا ہے۔ کہا چہرہ ہی تو دیکھنے بھاگ رہے۔ تو ننھے سے 4 سال کے مجوسی کے بچے نے کہا اس کے چہرے میں رکھا کیا ہے جو تم اس کے پیچھے بھاگ رہے ہو؟ کسی سنجیدہ انسان نے کہا تو ہی جا کے چہرہ دیکھ لے، چہرے میں رکھا کیا ہے۔ وہ 4 سال کا مجوسی کا بچہ امام علی رضا کے پیچھے بھاگا، اور بھاگنے کے بعد چہرے سے نقاب الٹا گیا تو اللہ اکبر، وہ 4 سال کا بچہ علی رضا کا حسن دیکھ کر کے کہتا ہے کیا کوئی اتنا بھی خوبصورت ہو سکتا ہے؟ آج کے بعد میں نے ماں کو بھی چھوڑ دیا، باپ کو بھی چھوڑ دیا، اپنا مذہب بھی چھوڑ دیا، تو ہی میرا مذہب ہے، تو ہی میرا مسلک ہے، تو میری ماں ہے، تو میرا باپ ہے، اور قدم پکڑ کے کہا آج کے بعد سب کچھ میرا تو ہی ہے۔ امام علی رضا نے کہا تو نے مجھے ماں کا، تو نے مجھے باپ کا، ہم آل محمد ہے، صلات شاہ دیتے ہیں ماننے کا، تو نے مجھے ماں باپ کہہ دیا، میں نے تجھے آج سے اپنا بیٹا بنا لیا۔ اور اس 4 سال کے مجوسی کے بچے کو اتنا پڑھایا لکھایا کہ اسی ہستی کو دنیا نے امام معروف کرخی کے نام سے یاد کیا۔ ذرا غور کریں، علی رضا کے حسن کا یہ عالم، علی رضا کے حسن کا یہ عالم ہے تو علی مرتضیٰ کے حسن کا عالم کیا ہے؟ علی مرتضیٰ کے حسن کا عالم کیا ہوگا؟ بہت خوبصورت تھے، قد میانہ تھا، اور اللہ اکبر
جب آئے مرحب کے سامنے تو مرحب نے حملہ کیا، جو ہے وہ پیشانی پہ وار، امامہ کاٹ کر، خود کاٹ کر پیشانی پہ وار لگا اور اس نے ڈھال کو ایسا مارا، علی مرتضیٰ کے ہاتھ سے ڈھال گری، چھوٹ گئی۔ ڈھال گری چھوٹی تو مولا علی کو غصہ آ گیا، میری ڈھال تو نے گرائی، اس کی سزا بڑی بری ہوگی۔ کیا کیا؟ ڈھال تو چاہیے تھا، اور علی وہ علی تھے جو کبھی پلٹ کر گئے نہیں، اسی لیے ان کا نام کرار ہے، وہ فرار نہیں ہے۔ اگر ڈھال لینے بھی جاتے تو کوئی ناسبی کہہ دیتا کہ ایک بار تو پلٹ کر گئے تھے نا۔ علی میں مرتضیٰ کو یہ بھی گوارا نہ ہوا کہ میں پلٹ کر جاؤں، پیٹ دکھا کے دشمن کو جانا یہ شان علی نہیں، اسی لیے سرکار نے فرمایا کل جھنڈا اس کو دوں گا جو فرار نہیں ہوگا بلکہ کرار ہوگا، کرار۔ جوانوں میں تم کو شجاعت علی اس لیے سنا رہا ہوں کہ اگر اپنے جوانوں کو بزدلی سے نکال کے بہادر بنانا ہے تو علی کی شجاعت سنانی ہوگی۔ جب یہ قوم شجاعت علی کو جان لے گی تو بزدلی سے باہر نکل جائے گی۔ زنا کی فلمیں بزدل لوگ دیکھتے ہیں، مسجدوں کو ویران بزدل لوگ کرتے ہیں، لڑکیوں سے ناجائز دوستی بزدل لوگ کرتے ہیں، اپنے ہاتھ سے اپنی جوانی کا خاتمہ بزدل لوگ کرتے ہیں، اور جو وفادار ہوتے ہیں، وفا ہوتے ہیں، بہادر ہوتے ہیں، شجاعت رکھتے ہیں، وہ اپنی جوانی کو اپنے ہاتھ سے ضائع نہیں کرتے، لڑکیوں سے ناجائز دوستی نہیں کرتے، زنا کے اڈوں کو آباد نہیں کرتے۔ ان کی تو شان ہوتی ہے، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر تو شاہی ہے، بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ جس نے بھی بہادری کا کارنامہ انجام دیا ہے کہیں نہ کہیں وہ علی مرتضیٰ سے کنیکٹ تھا، تبھی دے سکا۔ مثال کے طور پر کربلا کے اندر بہادری کا کارنامہ علی مرتضیٰ کا بیٹا دے رہا ہے۔ سلجوکیوں کی دور حکومت کے اندر اللہ اکبر سبائی فتنے کا خاتمہ غوث اعظم کی شکل میں علی کا بیٹا کر رہا ہے۔ 90 لاکھ کو کلمہ پڑھانے والا کارنامہ علی کا بیٹا انجام دے رہا ہے۔ وارث دیوا، اسی طرح شاہ برکت اللہ، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی، اسی طریقے سے شیخ احمد رفاعی، سب کو دیکھتے چلے جائیے۔ جس نے اندلس کے ساحل پہ کشتیاں جلائی تھی اس کا تعلق بھی علی سے تھا۔ جس نے بیت المقدس کے اوپر اسلام کا پرچم لہرایا تھا اس صلاح الدین ایوبی کا تعلق بھی مولا علی سے تھا۔ یاد رکھنا ہم علی والے ہیں، لیکن وہ علی والے نہیں کہ علی کو مانے اور علی کے امام کو گالی دیں۔ ہم وہ علی والے نہیں ہیں کہ علی کو مانے اور علی کے امام کو گالی دیں۔ ہم تو وہ علی والے ہیں، علی بھی کرتے ہیں لیکن صدیق اکبر کی محبت کے ساتھ کرتے ہیں، فاروق اعظم کی محبت کے ساتھ کرتے ہیں، عثمان غنی کی محبت کے ساتھ کرتے ہیں۔ ہم علی کو بھی مانتے ہیں، اور 2.5 سال تک کے جس علی نے صدیق اکبر کے پیچھے نماز پڑھی ہے اس صدیق کو بھی امام مانتے ہیں۔ علی نے جس کو امام مانا ہے اگر وہ امام نہیں ہے تو دنیا میں کوئی امام پیدا ہی نہیں ہوا۔ اسی لیے ہمارے مرشد حضور محدث اعظم کے چوچوی نے کہا تھا مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہے نبوت کے سوا، ہر فضیلت کے وہ جامع ہے نبوت کے سوا۔ اللہ اکبر عرض کر رہا تھا جب مولا علی کی ڈھال زمین پہ گری ہے سوچا پلٹ کے جاؤں گا تو ناسبی تانا دیں گے کہ علی نے تو پیٹ دکھائی تھی، کب پیٹ نہیں دکھائیں گے، تمہارے گھر سے ڈھال کا انتظام کریں گے، لیکن وہ کیسے؟ تلوار سیدھے ہاتھ میں تھی، دوسرے ہاتھ سے، جس کو لوگ الٹا کہتے ہیں۔ ہم مولا علی کے لیے کسی چیز کو الٹا نہیں کہتے کیونکہ ہمارا مسلک مکمل ادب ہے، لیکن دوسرے ہاتھ سے خیبر کا دروازہ اکھاڑا ہے۔ تو نے میری ڈھال گرائی، اس کی سزا دیکھ لے مرحب کہ میں نے تیرے قلعے کے دروازے کو ڈھال بنا لی۔ اور اللہ اکبر 150 من کا دروازہ اٹھا کر مولا علی اس کو ڈھال بنا کر کے لڑتے رہے، اور جب اٹھا کر کے پھینکا ہے تو 40 لوگ مل کر بھی اس کو اٹھا نہ سکے۔ یہ طاقت ہوتی ہے جوانی کی جو گناہ سے بچ جائے، جو گناہ سے بچ جائے تو بس اینڈ کرتے ہوئے کیا کہ گناہ سے بچ جاؤ۔ جب بھی دل چاہے گناہ کرنے کا ایک چیز سوچنا اللہ دیکھ رہا ہے، بس کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے، اور اس تصور سے کہ اللہ دیکھ رہا ہے زندگی میں ایک گناہ چھوڑ دو گے اللہ ساری زندگی کے گناہ معاف کر دے گا۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کوئی عورت پہ انسان کا قبضہ ہو جائے
اور انسان اس سے زنا کرنے کی کوشش کرے اور کوئی روکنے والا نہ ہو، بس یہ سوچ کے کہ اللہ دیکھ رہے آدمی دور ہو جائے، اللہ اسی وقت اس کو بے حساب جنت نعیم کا مستحق قرار دیتا ہے۔